بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فقیر بادشاہ کیسے بنا؟ محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے ایک ساتھی نے بتایا، میں مصر میں عبید اللہ بادشاہ کے پاس کھانا کھانے جاتا تھا۔ وہ جب دسترخواں بچھا کر اس پر روٹی رکھتا تھا تو ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا تناول کرتا تھا۔ پھر جب فارغ ہو جاتا تو بچا ہوا کھانا صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کو کھانے کے شروع میں ایک موٹی سری پیش کی۔ اس نے اس کے کنارے پر انگلی ماری تو وہ پھٹ گئی، جس نے دسترخواں کو گھی سے بھر دیا۔ تو اس نے اپنا ہاتھ روک دیا اور کہنے لگا، خدا کا شکر ہے، مجھے اس سے ایک بات یاد آ گئی، میں تم کو وہ بتاتا ہوں۔ کہنے لگا، میں بغداد میں سوق الیسم میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے پیسوں کی ضرورت پیش آئی، مگر میرے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ مجھے بہت تھوڑے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن میرے پاس نہ کوئی کھانا تھا اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی چیز تھی کہ اس کو بیچ کر اس سے اپنے اس دن کا کھانا ہی لے لیتا، سوائے یہ کہ میرے پاس ایک نبیذ تھی، کھجور کا شربت، جو کہ تیار ہو چکی تھی، اور میں اپنے گھر کے دروازے پر تنگ دل بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کو کسی میں لگاؤں۔ اتنے میں میرے پاس میرا ایک دوست گزرا، تو وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے تکلفاً اس کو کھانے کا بولا، جو عام طور پر رسماً بولا جاتا ہے، تو اس نے قبول کر لیا اور بیٹھ گیا۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میں گونگا ہو جاتا تو اچھا تھا، چنانچہ اب میرے پاس اس کو اپنے گھر بلانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے اس کو اندر بلایا اور اپنی والدہ کے پاس جا کر ان کو یہ بات بتائی، تو انہوں نے اپنی چادر دی اور کہا، اس کو بیچ دو اور آج اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ میں نے اس کو 3 درہم میں بیچ کر اس سے ایک روٹی، مچھلی، کچھ سبزی اور کھشبو خریدی اور ان کو لے کر گھر آ گیا۔ میں گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ ہمارے گھر میں کسی پڑوسی کی مرغی آ گئی، تو میں نے اس کو پکڑ کر ذبح کیا، چھیلا اور اپنی والدہ کو دے کر کہا، اس کو بھون دو۔ انہوں نے بھون دیا اور جو کچھ میں نے خریدا تھا اس کے ساتھ اس کو بھی اپنے دوست کے سامنے پیش کیا۔ پھر ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ جب میرا ہاتھ اس سری پر پڑا تو مجھے اپنا وہ حال یاد آیا کہ ایک تو وہ تنگ دستی والا حال تھا اور ایک یہ حال نعمتوں اور بادشاہت والا حال۔ حق تعالیٰ اس کی نعمتوں پر شکر ہے۔ پھر اس نے اپنا بہت سا مال منگوایا اور حکم دیا کہ اس میں سے آدھا مصر میں صدقہ کر دیا جائے اور اسے آدھا مکہ اور مدینہ میں بھجوایا جائے، اور وہاں اس کا صدقہ کیا اور دسترخوان جو کچھ اس پر تھا ان کے بارے میں حکم دیا کہ وہ مسکینوں کو کھلا دیا جائے، اور ایک دوسرا دسترخوان لانے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آنے والی مزید ایسی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔